اللہ اللہ۔ ومن اظلم ممن افترا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ کو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ کیسے اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں لوگ؟ جیسے اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، پھر بھی لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، عیسائی حضرت مریم کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے ہیں۔ سب سارے لوگ اللہ ایک ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ ایسے لوگ جو ظالم ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، پھر بھی ان کو اثر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ جو دین اسلام کے مخالف لوگ ہیں، کفر اور شرک میں گھرے ہوئے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، تاکہ یہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند سمجھیں کافر لوگ۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ جیسے موم بتی جل رہی ہو، کوئی آدمی پھونک مارے تو وہ موم بتی بجھ جاتی ہے اور کمرے میں اندھیرا ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن کی روشنی جل رہی ہے، دین اسلام اور کلمے نے کائنات میں روشنی کر رکھی ہے۔ یہ کافر چاہتے ہیں قرآن بھی ختم ہو جائے، کلمہ بھی ختم ہو جائے، دین اسلام بھی ختم ہو جائے، لیکن ان کی یہ صرف خواہش ہی رہے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رکھے گا۔ یہ جتنا مرضی تابڑ توڑ حملے کر لیں، اس کو ختم کرنے کی یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ اب 1400 سال گزر چکے ہیں، 15ویں صدی جا رہی ہے، کافروں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ دین اسلام ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو بھی اس بات کی ریسرچ ہے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن اور دین جو میں نے اتارا ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اللہ جب چاہیں گے ختم کریں گے، یہ کوئی دشمن کافر ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے ایک نئی پلاننگ شروع کی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں سے ہم نے دین اسلام کو ختم اگر نہیں نہ کر سکتے تو پھر مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی روح کو ختم کر کے رکھ دو۔ انہوں نے اس کی محنت شروع کی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے عقیدے خراب کرنے شروع کیے، اعمال برباد کرنے شروع کیے، ان کے اخلاقیات تباہ و برباد کر دیے۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ہم اس وقت طالب علم تھے جب شروع میں کیبل آئی تھی، تو ہمارا ایک الجمعیت رسالہ نکل تھا، اس میں بہت زیادہ اس کی مذمت آئی۔ انہوں نے کہا اس کو خبردار آنے نہ دینا، کیبل آ گئی تو یورپ کے جو بد اخلاقیاں ہیں، برائیاں، وہ ساری ادھر آ جائیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا، کیبل آئی، اس کے بعد نیٹ آیا، اس کے بعد موبائل آئے۔ تو کافروں نے یہ پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو ایسے ان کے عقائد اور اخلاقیات برباد کر دو کہ یہ نام کے مسلمان رہ جائے، بس حقیقت کے اندر سے روح ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے اتنے فتنے کھڑے کیے کہ آپ دیکھ لیں یہ قادیانیوں کا فتنہ، اب مسلمان ان کے پیچھے چلتے ہیں، مسلمان قادیانی ہو جاتے ہیں۔ منکرین حدیث کا فتنہ، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ مسلمان ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ بدعات و رسومات کے فتنے،
اور موجودہ دور میں تو اتنے فتنے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی قرب قیامت میں تیزی سے فتنے آئیں گے. تو فتنوں کا دور ہے. تو کافروں کی اصل میں یہ پوری پلاننگ ہے، پوری جم کر وہ محنت کر رہے ہیں دن رات کہ مسلمانوں کو، چلو اگر ہم اسلام کو تو ختم نہیں کر سکتے، قرآن نے یہ کہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں آؤ قرآن سے جڑ جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دین اسلام کی روشنی حاصل ہو جائے تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن پکار پکار کر وہی تعلیمات دے رہا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ پورا کریں گے اپنے نور کو، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر لوگ. والذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ غالب کر دے وہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند سمجھے مشرک لوگ. اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دین اسلام اس لیے دیا کہ اس کو غالب کر دے. دیکھیں ایک ہوتا ہے پھیلانا، ایک ہوتا ہے غالب کرنا. پھیلانا ہوتا ہے آپ تعلیم کریں، تعلیم و تعلم کریں، نشر و اشاعت کریں، کتابیں چھپوائیں، پڑھنا پڑھانا کریں، تبلیغ کریں. یہ سارے شعبے دین اسلام کو پھیلانے کے ہیں. اسلام غالب تب ہوگا جب اس کو حکومت میں لائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے عرب میں غالب کیا. عرب میں سب سے پہلے مشرک مغلوب ہوئے، اسلام غالب ہوا. اس کے بعد یہود و نصارہ نجران اور بڑے بڑے جو عیسائی تھے وہ سب مغلوب ہوئے اور سب اسلام کے متحد ہو کر ٹیکس دے کر رہنا شروع ہوئے. یہودی مغلوب ہوئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرب کے اندر اسلام غالب آ چکا تھا. لیکن اللہ کا تو وعدہ تھا کہ یہ دین اسلام میں غالب کروں گا پوری دنیا میں. تو پھر صحابہ کرام کا دور شروع ہوا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خلافت پھیلنا شروع ہوئی دنیا میں. چاروں طرف اسلام اور دین کی یہ تعلیمات پھیلیں اور پھیلتے پھیلتے بہت ساری جو ہے حکومتیں زیر تسلط آ گئی اسلام کے. لیکن ابھی کیسر و کسریٰ باقی تھے. کیسر و کسریٰ کی وہ حکومتیں سپر طاقتیں تھیں جو ابھی تک مغلوب نہیں ہوئی تھی. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں کیسر و کسریٰ بھی مغلوب ہوئیں اور اسلام بہت بہت دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ کیا. لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کے بعد آہستہ آہستہ مسلمانوں میں کمزوریاں آتے 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 اسلام اور دین چونکہ مسلمانوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑنا شروع کر دیا عمل کرنا، تو آہستہ آہستہ سیاسی لحاظ سے اسلام مغلوب ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، دلیل اور برہان کے لحاظ سے اسلام پھر بھی ہمیشہ غالب ہی رہے گا. دلیل کے لحاظ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگا، وہ غالب ہی ہے. سیاسی لحاظ سے وقتی طور پر مغلوب ہوا ہے. اور بر صغیر کی تاریخ میں دیکھ لیں، بر صغیر کی تاریخ میں یہاں 800 سال تک اسلام غالب رہا. یہ مغلیہ دور کے اندر اسلامی حکومت تھی. آخری ایک دو بادشاہ ہیں وہ عیاش، ان میں جو غلط راستے پر چل پڑے، ورنہ اسلامی حکومت. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بہت بڑا جید عالم تھا جو اپنے ساتھ 500 علماء کو ہر وقت رکھتا تھا. فتاوی عالمگیری اسی کے دور میں مرتب ہوا ہے. تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو یہ دین اس لیے دیا ہے تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے. تو اس دین کو غالب ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان جو ہم نے سن 47 میں لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا، آج بھی اس کے اوپر عدالتیں عیسائیوں کی ہیں. اس کے اندر نظام وہی عیسائیوں کا نظام ہے. ہمارے اوپر اسلامی حکومت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن نظام اسلام نہیں ہے یہاں.
نظام اسلام جس کے لیے اس کلمے کو حاصل کیا تھا وہ تب ہوگا جب ہم اس کی جد و جہد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پوری دنیا میں دوبارہ ہماری آنکھوں کے سامنے غالب کر